اب تبلیغی جماعت کے سلسلے میں یہ تاریخی اعتبار سے ویسے بھی بہت ہی ڈینجرس معاملہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے خون بہایا گیا ہے یہ بالکل ہی ناروا ہے، غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. بس اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دین مکمل ہو گیا اور مکمل دین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دو ہی چیزیں چھوڑی: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. یہ مستدرک حاکم اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، اور موطا امام مالک میں مرسلن یہ روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں آج موجود نہیں ہیں. اب جو ہدایت کی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، ہدایت کی چیزیں موجود ہیں. جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے اور جہنم سے نجات پانا چاہتا ہے، اس کے لیے بس یہ قرآن اور سنت راستہ ہے. قرآن اور سنت ہی راستہ ہے، یاد رکھیں. اب تبلیغی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو، بہرحال ہمارے سامنے ایک ٹیسٹون ہے. کیا ہے؟ ٹیسٹون ہے. جیسے آپ کسی سونار کے پاس جاتے ہیں، جوہری کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کے پیتل کو کیسے چیک کرتا ہے؟ ٹیسٹون کے ذریعے سے. ٹیسٹون کے ذریعے سے وہ چیک کرتا ہے. ہم کسی بھی جماعت کے بارے میں کیسے پتا کریں کہ یہ جماعت حق ہے یا باطل ہے؟ ہمارے سامنے قرآن کریم ہے. ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے ٹیسٹون ہیں. اور قرآن و سنت کو سمجھنے کا ذریعہ ہمارے پاس صحابہ کا فہم ہے. صحابہ کا فہم ہے، یہ یاد رکھیں. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور سورۃ النساء کے اندر موجود ہے. سورۃ النساء کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو جو چھوڑے گا اور سبیل المومنین سے جو الگ ہوگا، اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہوگا. اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہوگا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. دیکھ لیجئے آپ لوگوں کے سامنے یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ 5واں پارہ ہے اور آیت نمبر 115 ہے. آیت نمبر 115 یعنی 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 115. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی ہدایت اور سنت واضح ہو جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر غیر مومنوں کی راہ کو اپنائے گا، نولی ما تولا، تو اس کو ادھر ہی ہم جانے دیں گے جدھر وہ گیا ہے، ونصلہ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، وساءت مصیرا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ بدترین ٹھکانہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. صحابہ منہج اور معیار ہیں، پیمانہ ہیں. صحابہ
میزان ہے, تولنے کا طریقہ ہے. ہمارے سامنے کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی شخص کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. نمبر 2, سنت کے مطابق ہے یا نہیں. نمبر 3, صحابہ کے فہم کے مطابق اس نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے, یا اپنی منمانی کی ہے, اپنی خواہشات کی پوجا کی ہے, اپنے خواہشات کی پرستش کی ہے, خواہشات کی بنیاد پر یہ کام انجام دے رہا ہے. تو یہ ٹیسٹیمونیل ہمارے سامنے ہے, سرٹیفکیٹ ہے 3 چیزوں کے لیے. اب تبلیغی جماعت کے سلسلے میں یہ تاریخی اعتبار سے ویسے بھی بہت ہی ڈینجرس معاملہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے خون بہایا گیا ہے یہ بالکل ہی ناروا ہے, غلط ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. بس اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. عزیز دوستوں اور ساتھیوں, تبلیغی جماعت اصل میں الیاس صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. محمد الیاس صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور یہ جماعت نئی جماعت ہے, کوئی بہت پرانی جماعت نہیں ہے, کوئی بہت پرانی جماعت نہیں ہے. 80-90 سال اس کی عمر ہے. اب اس جماعت کا منشور کیا ہے, اس جماعت کے عقائد کیا ہیں؟ عقیدے میں یہ لوگ ماتوریدی ہیں اور اشعری ہیں. عقیدے میں کیا ہیں؟ ماتوریدی, اشعری. اور فروعی مسائل میں اپنے آپ کو یہ حنفی کہتے ہیں. فروعی مسائل میں یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ کل میں نے واضح کیا تھا کہ یہ لوگ منمانی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی بات موزے پر مسح کے سلسلے میں ٹھکرا دیتے ہیں. اسی طرح سے دیگر مسائل میں بھی امام ابو حنیفہ کی بات کو یہ مانتے نہیں ہیں بلکہ منمانی کرتے ہیں. نوٹ کر لیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, منمانی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ حلالہ وغیرہ کر کے جس طرح سے سماج اور معاشرے کو برباد کر رہے ہیں, اور اسلام کی بدنامی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کے بدنامی کے سبب ہے, یہ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں. میڈیا میں جو اتنا ہنگامہ ہوا حلالہ کو لے کر, حالانکہ ہندوؤں کے ہاں نیوگ کا پرتھا یا نیوگ سسٹم بہت ہی بدترین ہے, حیاسوز بھی ہے, لیکن اسی طرح سے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی عمل قرار دیا ہے, اس حلالہ کو ان لوگوں نے رواج دے رکھا ہے. آج بھی حلالہ سینٹر ہیں, 2-3 لاکھ میں ایک رات کا حلالہ ہوتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. تو تبلیغی جماعت اصلاً یہ دیوبندی جماعت سے نکلی ہوئی ہے. آج تو دیوبند کا بھی فتویٰ آ چکا ہے. ان کے جو طریقے ہیں, اب تبلیغی جماعت میں 2 جماعتیں بن چکی ہیں. یہ بھی تاریخ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مرکز اور دوسرا شورا, یہ 2 پارٹی بن چکی ہے تبلیغی جماعت میں. اور شورا جس کا نام رکھا جاتا ہے یا جس طرح سے مرکز کہا جاتا ہے, یہ پورے کے پورے لڑائی جھگڑے نظام الدین میں عرصے دراز سے جاری ہیں. لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں. نوٹ کر لیں یہ بات. ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ مار پیٹ اور یہ خون بہا پہلے سے یہ کر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی مسجد میں فضائل اعمال کتاب پڑھی جاتی تھی اور کسی نے قرآن کی تفسیر وہاں پر رکھ دی تو اس کو بھی مار پیٹ کر نکالا گیا ہے. اور میں نے اس سلسلے میں کئی سال پہلے ریکارڈ کیا ہے, میرے پاس اس کا تراشا بھی تھا. یہاں تک کہ دیوبند کے بہت سے علماء نے بہت ہی زیادہ نکیر کی ہے. بہرحال جو اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں, یہ تبلیغی جماعت کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نماز الگ بنا رکھی ہے, حنفی نماز انہوں نے بنایا. پھر انہوں نے اپنے عقائد وحدت الوجود والا عقیدہ رکھا ہے. کون سا عقیدہ رکھا ہے؟ وحدت الوجود والا. وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو مختصراً بیان کریں تو, یا چند الفاظ میں اگر بیان کریں تو یہی معنی ہوگا جتنے کنکر اتنے شنکر.
وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ جتنے کنکر اتنے شنکر. اور اس بد عقیدگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے دیوبندی سے فارغ ہے، الیاس قاسمی اس کا نام ہے، مفتی الیاس قاسمی. اس نے چند سالوں پہلے میڈیا کے سامنے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہاں پتھر کی مورتی میں، مٹی کی مورتی میں بھی خدا ہے. اب یہی عقیدہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ. اور یہاں تک کہ ایک تبلیغی جماعت کے سرکردہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے جب کہا گیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے تو پھر ایک طرف مٹھائی ہے اور دوسری طرف گو ہے، گو سمجھتے ہیں، غلاظت ہے، پخانہ ہے. ایک طرف مٹھائی ہے، دوسری طرف پخانہ ہے، تو کیا دونوں کو کھا سکتے؟ تو دونوں کو کھا کر دکھایا، کہا کہ دونوں برابر ہے، مٹھائی اور پخانہ دونوں کے دونوں برابر ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، نسأل اللہ العافیہ. اتنا بدترین عقیدہ. اور اس سلسلے میں میرا آڈیو بھی موجود ہے ٹیلی گرام پر آڈیو بھی موجود ہے، اور میں نے تفصیلی حوالہ دیا ہے. اور یہ چیزیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. ان کی کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی المہند علی المفند، یہ کتاب ہے. اس میں تقریباً 60 علماء کے دستخط ہیں، 60 علماء کے دستخط ہیں. اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم ماتریدی العقیدہ ہیں، اشعری العقیدہ ہیں. اور اس کے بعد جو تبلیغی جماعت کا کارنامہ ہے یا فضائل اعمال جو یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں قصے اور کہانیاں ہیں. اب ایک قصہ میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں چونکہ وقت کی بھی قلت ہے. اب اس میں فضائل درود میں لکھا ہوا ہے کہ 555 ہجری میں شیخ رفاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے، وہاں قصیدہ پڑھا اور کہا اس قصیدے میں کہ میں پہلے جب آپ کی قبر سے دور تھا تو اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن آج میں جسم اور روح کے ساتھ آپ کی قبر پر حاضر ہوں، اس لیے آپ اپنا دست مبارک نکالیے. چنانچہ قصیدہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالا اور 90,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اچھا، اب یہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے اور کس سنت میں ہے؟ تبلیغی جماعت والوں اپنی محنت کو ضائع مت کرو. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی کھیت میں دن رات محنت کرتا رہے لیکن سلیقے سے کھیتی نہ کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ان تبلیغی جماعت والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے ہیں، تو کس چیز کی تبلیغ کیے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے. کس چیز کی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی تبلیغ کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے. یعنی قرآن و سنت کی تبلیغ کا نام تبلیغ ہے. آج جو ہم آپ کے سامنے کچھ بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ کا اصل معنی کیا ہے؟ پہنچانا. بلغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، بلغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. پہنچانا کیا معنی ہے تبلیغ کا؟ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، اور اسی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا. یہ حدیث بالکل درست ہے, اس کا معنی بھی بالکل درست ہے کہ اگر ایک حدیث بھی معلوم ہو, بلغوا عنی, عنی کا لفظ ہے, یعنی میری طرف سے کوئی ایک حدیث بھی ثابت تم کو مل جائے تو تم اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاؤ. اب یہ قصے اور کہانیاں اور حکایات پہنچاتے ہیں. بھلا بتاؤ میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, قصے اور کہانیاں ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں تو دیو مالائی قصے بہت زیادہ ہیں. چاہے شنکر کی کہانی لے لیں, وشنو کی کہانی لے لیں, گنیش کی کہانی لیں. اب اتنی کہانیاں ہمارے یہاں بے شمار کہانیاں ہیں, بے شمار کہانیاں ہیں. ہم تو ان کہانیوں سے نجات پانے کے لیے اسلام قبول کیے. اسلام کیوں قبول کیے؟ کہ کہانیوں سے, کتھاؤں سے نجات مل جائے اور اللہ رب العالمین کا پیغام سنیں, اللہ رب العالمین کے پیغام کے مطابق عمل کریں. یہ ہمارا مقصد اصل تھا, یہی تو مقصد تھا نا. اب ہمارے درمیان بھی کوئی افسانہ بیان کرے, کہانی بیان کرے, دیو مالائی قصہ بیان کرے, ایک بزرگ فلاں کی قبر پر آئے تو ہاتھ نکلا, دوسرا کوئی آیا تو روٹی نکلی اور روٹی کھایا. یہ سب کیا ہے؟ تماشا نہیں. یہ فضائل درود کے اندر بھی یہ قصہ لکھا ہوا ہے اور فضائل حج کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا علماء احناف نے کبھی کسی موقع پر کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں؟ نہیں, دنیا میں زندہ نہیں ہے, دنیا میں زندہ نہیں ہے, قبر میں بھی نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں. اور میں نے اس سلسلے میں تفصیلی جواب بھی دیا تھا اور میرے سامنے پورے حوالہ جات موجود ہیں. یہاں تک کہ ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے. ایک نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کہا کہ یہ شہیدوں کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ نبیوں کا گھر ہے. یہ کس کا منزل ہے؟ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری منزل ہے تو مجھے اپنی منزل میں جانے دو. فرشتوں نے کیا کہا؟ کہا کہ جب آپ کی عمر مکمل ہو جائے گی تب آپ اپنی منزل میں جنت کے اندر چلے جائیں گے, اپنی منزل میں جنت کے اندر چلے جائیں گے. دیکھا, معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہے, ورنہ دفن کرنا حرام اور ناجائز ہوتا. دفن کرنا ناجائز اور حرام ہے. زندے کو دفن کرنا, کسی بھی دنیا کی عدالت میں چلے جائیں, زندہ کو دفن کرنا حرام اور ناجائز ہے, حرام اور ناجائز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں. کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. دنیا میں زندہ نہیں ہے, قبر میں بھی زندہ نہیں ہے. قبر میں نہ قصیدہ سنتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں, نہ قصیدہ سنتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور بھیجتے وقت جب الوداعی کلمات کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جب آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے, میری قبر اور میری مسجد ہی کو دیکھ سکو گے. اور میں نے اس سلسلے میں تفصیلی جواب ریکارڈ کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا لعلی لا اراکم بعد عام ھذا, ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں زندہ ہوتے تو یہ کلمات کیوں کہتے کہ میں تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں گا آئندہ سال؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی لا احج بعد عام ھذا, ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں, یہی میرا حج الوداعی حج ہوگا. اللہ اکبر. یہ سب کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملنے کے لیے نہیں آئے, ملاقات نہیں کیے, تو کیا کسی صوفی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں بتاؤ ذرا سا. اب اس طرح سے ایک فضائل درود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی سفر میں تھا, اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا.
سفر کے دوران اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی ماں کی موت واقع ہو گئی، پیٹ بہت سوج گیا اور منہ بالکل ہی کالا ہو گیا۔ اس آدمی نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اتنے میں تہامہ کی طرف سے بادل آیا، بادل سے ایک آدمی نکلا اور بادل سے جب نکل کر کے آیا تو اس نے ہاتھ پھیر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس آدمی کی ماں کے پیٹ اور چہرے پر ہاتھ پھیر دیا۔ جب ہاتھ پھیر دیا تو اس کی ماں کا چہرہ بالکل ہی پہلے کی طرح ہو گیا اور پیٹ جو سوجا ہوا تھا وہ بھی دب گیا۔ یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادل میں سوار ہو کر آ سکتے ہیں؟ تبلیغی جماعت کی حقیقت ان کی کتابوں کی روشنی میں نے ریکارڈ پہلے بھی کر دیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو قرآن و سنت کو فالو کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم قرآن و سنت کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو جائیں گے اور خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا، ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ۔ جنت میں لے جانے والی جتنی چیزیں تھیں تمام چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا، اور جہنم میں لے جانے والی جتنی چیزیں تھیں ان تمام سے میں نے تم کو منع کر دیا۔ اتنا واضح پیغام کے باوجود مسلمان گمراہی کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو چھوڑ دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نتیجہ بالکل ہی واضح ہے کہ آج جو ہم قبروں کی پوجا دیکھ رہے ہیں، مردوں کی دہائی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے طرح طرح کے جو جنگ و جدال دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں اتنی ہی پر اکتفا آج کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام تر گمراہیوں سے بچائے اور اللہ رب العالمین تمام تر خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام تر شرکیات اور تمام تر بدعات سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔